غور کریں، توجہ کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا واقعہ ہے. آپ گزر کے جاتے ہیں، توجہ کریں، گزر کے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے. شیخ محقق نے لکھا ہے کہ رات میں ایک عورت رو رہی ہے. آپ نے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ تمہیں آواز کیوں، تمہیں کیوں بتائیں؟ اور بتانا کیوں رو رہی ہے؟ تمہیں کیوں بتائیں؟ اور بتانا کیوں رو رہی ہے؟ دروازہ کھول کے بولی تجھے کیوں بتاؤں، میں عمر کو رو رہی ہوں. عمر کو کیا ہوا؟ عمر نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کہا عمر کو رو رہی ہوں، عمر بادشاہ آدھی دنیا کا اور میرا کوئی نہیں ہے. میں تو موت کا انتظار کر رہی ہوں. میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میرا شوہر بھی مر چکا ہے، میری اولاد بھی کوئی نہیں. میں 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں، مر جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی، حضور آئیں گے، سرکار سے شکایت کروں گی یا رسول اللہ عمر کے دور میں 3 دن بھوکی رہی تھی. یار جو عمر آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی تھی، ایک عورت کی بات سن کے کانپ گئے. کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی تو بھوکی ہے. تو عورت کہنے لگی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ جب خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ داڑھی سفید ہے، بالکل بزرگ ہو چکے عمر. بولے رک جا بھی آتا ہوں. گھر سے کھانا لے کے آئے، کھانا کھلایا. بولی پانی گرم کر دے، تو نیک آدمی لگتا ہے. پانی بھی گرم کر دیا. جب پانی گرم کر رہے ہیں، جب آگ کر رہے ہیں تو گاڑی کے اندر دھواں جا رہا ہے، مگر میاں پانی گرم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد سنو، اس کے بعد آپ نے اس نے کہا کہ میرے گھر میں ذرا تھوڑا صفائی بھی کر دے، تو گھر میں اس کے جھاڑو بھی لگا دی. آدھی دنیا کا بادشاہ یہ کون عمر ہے؟ اللہ اللہ کون عمر ہے، کون عمر ہے. آج لوگوں کو علم مغرور کر دیتا ہے، عہدہ مغرور کر دیتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. ذرا سی بات پر ذرا سا منصب مل جائے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. مگر عمر اس کے گھر میں سارا کام کر کے اس عورت کے قریب جا کے بولے اب میری شکایت، اب عمر کی شکایت مت کرنا، میں نے تجھے کھانا کھلا دیا ہے. عمر کی میں معافی مانگتا ہوں عمر کی طرف سے. عورت بولی تو کیوں مانگ رہا ہے؟ میں نہیں معاف کروں گی عمر کو. کہا معاف کر دینا. آج سبھی ماں سے معافی نہیں مانگ رہے لوگ. ابھی میں ایک جگہ گیا نا، ایک کام سے گیا، میں پروگرام میں ایک عورت نے مجھے بلایا کہ سید صاحب یہ میرا بیٹا جلسہ کرا رہا ہے. میں کہا بہت اچھی بات ہے. کہا پوری بات تو سن لو، لنگر بھی کراتا ہے. میں نے کہا پوری بات تو بتاؤ. میں یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہنے لگی سنو تو یہ بڑے بڑے لنگر کراتا ہے، اس سے کہو کم سے کم مجھے یہ 1 ہفتے میں 100 روپے تو دے دیا کرے، میں پریشان رہتی ہوں. کہنے لگی دوا کے لیے محتاجی والی زندگی گزارتی ہوں. کہنے لگی میرا شوہر مرا تو اس نے پان تک چھڑا دیا، میں پان کھاتی تھی. مگر اس سے آخری بات یہ کہنا، اس عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. ایسی دولت پہ میں لڑ پھینکتا ہوں. اگر میری ماں مجھ سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، ماں کا تو سب کچھ ہے. وہ کہتی ہے سید صاحب میرے بیٹے سے کہنا میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ چھپا چھپا کے بازار سے کھانے لاتا ہے اور یہ چیزیں لاتا ہے، آئس کریم لاتا ہے، مگر اپنے بچوں کے ساتھ چھپ چھپ کے کھاتا ہے. کیا میں کھا لوں گی؟ میں اتنی بری ہوں، اتنا برا میرے ساتھ کر رہا ہے. اللہ اکبر. اما عائشہ فرماتی ہے ایک عورت میرے دروازے پہ آئی، اس نے کہا کچھ ملے گا؟ میں نے 3 کھجوریں دے دی. میرے بچے 2 دن سے بھوکے، ایک بچے کو دی، دوسرے بچوں کو دی. دونوں کھجور بچوں نے کھائی. ماں نے منہ میں رکھی تھی اپنی کھجور. بچوں نے دیکھا ماں کو جب دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی اور 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں دے دی، ایک اس کے منہ میں دے دی. کہتی حضور، رونے لگی امی عائشہ، سرکار آئے، کیوں رو رہی عائشہ؟ تمہیں کی چیز نے رلایا؟ حضور میں نے ممتا دیکھی. کیا 3 دن کی بھوکی آئی تھی، 3 کھجوریں دی، ایک بچے کو، دوسرے بچے کو. اپنی کھجور کھا رہی تھی تو بچوں نے اپنی ختم کر کے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے نکال کے اپنے منہ کی کھجور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دے دی. ہماری ماں نے کیسے پیٹ پال کاٹ کے ہمیں پالا ہے، مگر آج ہم اپنی ماں کو بھول گئے. کہتی امی عائشہ حضور میں نے ممتا دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. پر میں عائشہ تبھی تو اللہ نے ماں کو اتنا بلند کیا ہے. ایسی دولت پہ لعنت بھیجو جس میں ماں باپ پیسے مانگتے ہو. جس کا باپ زندہ ہے اور وہ دوسروں سے دعائیں منگواتا ہے، اس بے وقوف پہ حیرت نہیں ہے آپ کو جس کی ماں باپ زندہ ہے. ایک آدمی مجھ سے بولا میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا تم نے تکلیف پہنچائی ہوگی. کہا نہیں سید صاحب اس نے بے دخل کیا ہے. میں کہا لگا بھئی اچھا تم عید آنے والی ہے تو عید ملو گے اپنے ابا سے؟ کہا وہ ملے گا نہیں. میں نے کہا تمہیں ملنا ہے. کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے ملنا ہے عید. کہا لگا ٹھیک ہے، وہ درود بھی پڑھنا ہے. بولا ملے گا نہیں. میں نے کہا مل لینا. عید کے دن گیا، عید مل کے آ کے بولا ابا راضی ہو گئے. میں نے بڑی جلدی کہا میں عید کے دن گیا، میں نے کہا ابا عید ملوں گا. وہ مجھے بھگا دیا. میں نے کہا ابا ملوں گا، دھکا مار دیا، دروازہ بند کرنے لگے. میں زبردستی اندر داخل ہو گیا. ابا بولے چل بھاگ، مگر
میں نے زبردستی دبا لیا. میری باہیں جب ان کی باہوں تک پہنچی اور میرے سینے کی گرمی ان کے سینے تک پہنچی تو ان کا سینہ پگھل گیا, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. میں نے دیکھا ابا کو روتے ہوئے. میں نے کہا ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے تو نے مجھے جتنی عزت دی ہے اتنی کبھی نہیں دی تھی. میرے بیٹے آج میری عید ہو گئی ہے. میرے لال, میری دولت کوئی میرے زمین جائیداد تھوڑی ہے, میری دولت تو ہے. میں نے اپنی جوانی قربان کر کے تیری جوانی کو پروان چڑھایا ہے. اے میرے بیٹے, میں نے نہ جانے کہاں کہاں مزدوریاں کی ہیں, کہاں کہاں جاتا رہا ہوں, کیسے کیسے رات کو جاگتا رہا ہوں, برسات میں بھیگتا رہا ہوں, پوری رات جاگا ہوں تیرے لیے, مگر تو مجھے آنکھیں دکھاتا تھا. اے میرے لال, کہتے ہیں سید صاحب میں بہت لوگوں سے عید ملا مگر ابا سے عید ملنے کے بعد اس کا لطف بھی الگ تھا. میں کہتا ہوں میں 21 سال پہلے میرے باپ کا انتقال ہوا تھا. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, دنیا میں تقریر کرنے جاتا ہوں مگر کبھی کبھی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ کاش دنیا میری تقریر سنتی ہے, میرا باپ میری ایک تقریر سن لیتا. بتاؤ یار, یہ بتاؤ, مالی نے پیڑ لگایا, مالی چلا گیا. اب پیڑ پہ پھل آتے ہیں تو مالی تو چلا گیا, پیڑ پھل کیسے دے, وہ اپنی کمائی کسے دے, وہ تو مالی چلا گیا. جن کا مالی زندہ ہے وہ اسے نہیں دیکھ رہے. یہ تمہارے باپ تمہاری جنت اور دوزخ کی جو ہے وہ, یہ تمہارے دوزخ اور جنت کی وجہ ہے. اگر یہ راضی ہے تو تم جنتی ہو, اگر یہ ناراض ہے تو تم دوزخ میں جاؤ گے. اے لوگوں, ماں باپ کو راضی کر لو. عمر کہہ رہے اے عورت معاف کر دے. کہ تو اتنی معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ کہ تو معاف کر دے نا عمر کو. کہتے چل تو کہتا ہے تو معاف کرتی ہوں. کہ لکھ کے دے. میں لکھنا نہیں جانتی ہوں. ایسا کر تو لکھ لے, میں دستخط کر دوں گی. دستخط ہونے والے تھے, عبد الرحمن ابن عوف آ گئے, حضرت علی آ گئے. امیر المومنین, ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے, عمر آپ یہاں بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے ایسے کر کے خاموش. مگر عورت نے پوچھا کون عمر؟ کہ یہی تو عمر ہے. یہی عمر؟ کہ یہ عمر ہے. کہا آگے بڑھ کے بولی عمر میں تجھے پہچان نہ سکی, مجھے معاف کر دے. تو کتنا بڑا انسان ہے, میں تجھے نوکر سمجھتی رہی, اپنے گھر کی جھاڑو لگوا لی, چولہا چلوا لیا. عمر معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. عمر آگے بڑھ کے بولے او عورت تو مدینے میں رہتی ہے, مدینے میں اگر میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا تو حضور کو کیا جواب دوں گا. لے علی لے, یہ پرچہ رکھ لے علی, میں کل مر جاؤں نہ قیامت میں مروں تو میرے سینے پہ یہ دستخط والا پرچہ رکھ دینا. حضور آئیں گے تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ, میرے آقا کریم ایک عورت کو بھی راضی کر کے آیا ہوں, ایسی حکومت کر کے آیا ہوں. سنو, قیامت کے دن جب شہداء اٹھیں گے تو کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا, کسی کا خیبر کا میدان دے گا, کسی کا احد کا میدان کسی کی شہادت کی گواہی دے گا, کسی کے بدر کا میدان کسی کی شہادت کی گواہی دے گا. مگر جب عمر آئے گا تو اس کی شہادت کی گواہی میرے نبی کا منبر دے گا, میرے نبی کی مسجد دے گی, مسجد نبی کا چپا چپا دے گا دونوں کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آدھا پہ بلبلو, وہ عمر جس کے آدھا پہ. ایک بات ادھر دیکھو, میری طرف توجہ کرو, ادھر دیکھو توجہ کرو. نوجوانوں بیٹھو میری طرف دیکھو دھیان سے, آخری بات کر رہا ہوں, بس 2 منٹ کی بات اور کر لوں. دل لگ رہا ہے, کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. دل لگ رہا ہے؟ یہ سب سرکار بڑے پیر کی مہربانی ہے, ہم تو کسی لائق نہیں, ہم تو کسی بھی لائق نہیں, ہم تو آپ کے خادم ہیں. آپ کی گندگی اگر کچھ ہوتی ہے تو وہ صاف کرنے آتا ہوں. نوجوانوں کی بات بتاؤ, قبر میں جاؤ گے؟ سب جائیں گے نا؟ قبر میں کس کا دیدار ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں جب کسی قبر کو دیکھو تو یہ اس نظریے سے دیکھو کہ یہ نبی کی جلوہ گاہ ہے. اچھا, حضور آئیں گے قبر میں, دیکھیں گے تو کون سی آنکھوں سے دیکھو گے؟ جن آنکھوں سے فلمیں دیکھتے ہو, گندی چیزیں دیکھتے ہو. موبائلوں کو چیک کرو گے یہاں سے جا کر کے. ہم مسلمان ہیں, ہماری موبائلوں میں گندی تصویریں, ہم مسلمان ہیں. نوجوانوں بتاؤ کیسے توبہ کرو گے اپنے رب سے؟ میں نے 18 سال کے نوجوان کو غسل دیا. کتنے سال کے؟ اس کے نیچے سے ہاتھ ڈالا نا تو میری اس کی کھوپڑی کی ہڈی میری انگلی میں لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی؟ میں کہا بھائی مجھے اپنی موت یاد آ رہی ہے, تکلیف تو ہو ہی رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ میں نے حضور فرماتے جب مردہ ہاتھ پکڑتا ہے نا تو غسال کہتا ہے آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ لگنے کی تکلیف ہوتی ہے تو جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جایا کرو, کیسے شراب پی کے چیر دیتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ میں سفر میں رہتا ہوں, مجھے پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لے. کل میں نماز پڑھ رہا تھا ایک جگہ نیپال میں, تو نماز پڑھتے پڑھتے پرسوں
عشاء کی تو میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا، تو کیڑا تو میں نے ہٹایا نہیں، نماز پڑھتا رہا، مگر میں سوچنے لگا یا اللہ آج تو سلام پھیرنے کے بعد ہٹا دوں گا، کل قبر میں گیا تو کتنے کیڑے آئیں گے، کوئی ناک میں گھسے گا، کوئی منہ میں گھسے گا، قبر کی تنہائی سب سے خطرناک ہوگی۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ یہ کوئی نجائز تو نہیں؟ کہنے لگے جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا شرم آتی تھی۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ کیسے حضور کی بارگاہ میں منہ لے کے جاؤ گے؟ آج نہیں تو کل انتقال ہونے والا ہے۔ نوجوانوں اپنی نگاہوں موبائلوں میں تمہاری گندی تصویریں ہیں۔ ایک عورت جا رہی ہے، نبی نے فرمایا میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو۔ صحابی نے کہا حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے۔ سلمان فارسی بولے یہ کافر کی بیٹی ہے۔ فرمایا کافر کی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ ایک بڑا مالدار آدمی اپنا باغ دیکھنے کے لیے گیا، مالی کی بیوی پہ دل آ گیا بصرہ میں، تو مالی کو تو بھیج دیا صبح کو کہیں کام سے، اس کی بیوی سے کہا رات کو میرے پاس آ جا، وہ آ گئی، اس سے کہا سارے دروازے بند کر کے آ، وہ بولی ہاں بند کرائی سارے دروازے، مگر ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کدھر کا؟ کہا کدھر ادھر کا نا، وہ دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کہا وہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دروازہ بند۔ کہنے لگا تو اتنی حکمت کی باتیں کہاں سے کرتی ہے، کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے میں رابعہ بصری کی خادمہ ہوں۔ بولو کیسے کب توبہ کرو گے نوجوانوں؟ کب کہو گے مالک معاف کر دے؟ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بولے جانور مرنے لگے، دعا کرو موسیٰ، چلو پہاڑ پہ چل کے دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا دعا مانگے، اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا، کیونکہ ایک ایسا آدمی یہاں موجود ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس نے توبہ نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا وہ نکلے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے۔ اچھا پھر پتہ ہوتا ہے نا چور کو کون چور ہے، تو وہ کانپنے لگا۔ موسیٰ نے کہا نکل، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، جلدی سے نکل جا، جلدی سے نکل جا۔ کہنے لگا جلدی نکل، وہ رو کے کہنے لگا مالک معاف کر دے، میرے براز کو نہ کھول۔ موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو میاں پھر سسکیوں سے رویا، مالک معاف کر دے، مگر آباد نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ نے کہا نام لے دوں گا ورنہ نکل جا، نام پکاروں گا۔ رو کے بولا مالک میرے گناہ بہت ہے، میں نے راتوں کو گناہ کیے، چھپ چھپ کے گناہ کیے، مگر اگر میں نیچے اتروں گا تو بالکل میں رسوا ہو جاؤں گا دنیا میں۔ سوچو اگر اللہ ہمارے گناہ کھول دے تو کیا ہوگا؟ بولو دنیا میں کھول دے تو کیا ہوگا؟ رو کے بولا مالک میں توبہ کرتا ہوں میرے رب، آپ کو بھی گناہ نہیں کروں گا، تجھ سے توبہ کرتا ہوں میرے کریم رب، مجھے معاف کر دے میرے کریم، میرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، مجھے معاف کر دے میرے کریم پروردگار۔ رو کے بولا مالک مجھے رسوا نہ کر، لوگ دیکھیں گے تو رسوا ہو جاؤں گا۔ رو کے بولا مالک میری عزت بچا۔ جب آنسو اس کے ٹپ ٹپ گرے تو پھر بارش بھی جھما ہونے لگی، ایسی بارش ہوئی سارے لوگ بھیگنے لگے۔ موسیٰ نے دیکھا لوگ چلے گئے، مگر موسیٰ بولے مالک پہلے تو نے بارش نہیں کی، اب رب نے فرمایا جس بندے نے توبہ نہیں کی تھی اب مجھ سے اس نے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا مالک اس کا نام تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب تو گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام؟ ہم لوگ موت کے قریب جا رہے ہیں، لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو۔ کتنے لوگ آپ لوگوں میں ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سبحان اللہ۔ نیچے ہاتھ کر لیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں اور زور سے بتائیں کون کون حضور کے نام پہ جان دے دے گا؟ ہاتھ اٹھا، نیچے ہاتھ کر لیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے میرے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی دکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سے کھڑے رہے جب میں بٹھا لوں تو بیٹھے، جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں قبر میں لے کے جائیں داڑھی، یہ قبر میں جائے گی داڑھی، پوری داڑھی۔ جس کی چھوٹی ہو وہ بھی کھڑا ہو جائے، جس کی پوری ہو وہ نہ کھڑا ہو۔ داڑھی مڈا کے آدمی خوبصورت ہوتا ہے، داڑھی رکھا کے نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھا کے انسان خوبصورت ہوتا ہے، داڑھی مڈا کے نہیں ہوتا ہے۔
اور ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلتا تھا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے کہ جب بریلی کا تاج الشریعہ اتنا حسین ہے تو بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہوں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں اس محفل میں. ادھر سے ہے کچھ لوگ جو نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں پوری. ادھر سے محفل میں ہے کوئی عاشق رسول، دیوانہ غوث الاعظم کا، مجاہد ملت کا عاشق؟ ہاتھ اوپر کر لیں، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کریں. جو داڑھی رکھائیں وہ ہاتھ اوپر کر لیں. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے داڑھی اوپر کرو، کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کرو. جن کے پہلے سے داڑھی ہو وہ نہ کھڑے ہوں، جن کے آج رکھائیں وہ داڑھی دونوں ہاتھ رکھو. انشاءاللہ بولو بولو انشاءاللہ ہاتھ سے داڑھی رکھائیں گے، نہ کٹائیں گے نہ مڈائیں گے. بیٹھ جائیں. نوجوان ماشاءاللہ کافی انہوں نے وعدہ کیا ہے، اللہ اسے قبول فرمائے. توفیق دینا اللہ کا کام ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز شروع کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں، ہاتھ دونوں اٹھائیں، دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائیں. اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا تیرا کام ہے. انہیں نمازی بنا دیں. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ انشاءاللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں انشاءاللہ جو آج سے اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے؟ سختی سے بتائیں انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میں نے جو کچھ بھی بیان کیا میں کم علم آدمی ہوں، کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے. آپ بھی توبہ کر لیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد